اگر آپ کو صحیح نالج ہو کہ کون سا سپلیمنٹ کس مسئلے کے لیے کتنا اور کب لینا ہے، یقین جانیے آپ اپنے بہت سارے ہیلتھ ایشوز، پرابلمز، حتیٰ کہ بیماریاں ریورس کر سکتے ہیں۔ ہم سپلیمنٹس کیوں لیں؟ کیا واقعی ہمیں سپلیمنٹس لینے کی ضرورت ہے؟ کیا ہر کسی کو سپلیمنٹس لینے چاہیے؟ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آپ کے بھی آتا ہوگا، کہ ایک ہیلدی صحت مند مرد عورت کیسے دکھتے ہیں؟ ان کے انرجی لیولز بہت ہائی ہوتے ہوں گے، وہ ہر وقت ہنستے خوش پرجوش رہتے ہوں گے، ان کے جسم میں کوئی انفلیمیشنز نہیں ہوگی، رات کو وہ بچوں کی طرح بڑے مزے سے سوتے ہوں گے، دنیا کی ہر چیز کھائیں ان کو ہضم ہو جاتی ہوگی، کسی قسم کے ہیلتھ ایشوز، بلڈ پریشر، فٹیگ، فیٹی لیور، کڈنی ٹاکسٹی، ڈائبٹیز، مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ یا وہ باقاعدگی سے ڈاکٹروں کے پاس تو نہیں جاتا؟ کیا ایسا کوئی شخص، عورت، مرد آپ کے ذہن میں ہے؟ میرے تو نہیں ہے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، میں نے ڈاکٹرز کی ریکمینڈ کی ہوئی میڈیسن، سپلیمنٹس کھانے چھوڑ دیے کیونکہ وہ اثر ہی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا اس وقت ایستازینتھن، بینفوٹامین، پولی فینالز، ریسویراٹرول، اسکن سیرامائڈز اور لائپوسومل ٹیکنالوجی پر پہنچ چکی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ڈاکٹرز ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں، بیٹیوں کو آج بھی وٹامن سی، کیلشیم کی وہی پیلی گولی دیتے ہیں کھانے کو۔ یقین کریں، دل میرا جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں یقین جانیے سپلیمنٹ انڈسٹری ایک سونامی لے کر آنے والی ہے، کیونکہ دنیا ان کی پاور کو جاننے اور ماننے لگی ہے۔ میں آپ کو وہ ساری نالج، گر اور ٹرکس سکھاؤں گی جس سے آپ اپنے لیے ایک ہائی کوالٹی کا الٹرا ریفائنڈ پیوریفائڈ سپلیمنٹ خرید سکیں۔ جب آپ کو سپلیمنٹ کے صحیح سورس کا، را مٹیریل کا اور رائٹ سالٹ کا پتہ ہوگا تو آپ اپنے لیے ایک بیسٹ سپلیمنٹ جو ہے وہ چوز کریں گی، جو آپ کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کا سفر شاندار گزارے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے ہیلدی فکسز آف مائی لائف میں میرے تمام بھائی بہنوں کو میرا السلام علیکم، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر کسی کو باڈی ہیلتھ ایشوز ہیں، چاہے آپ جتنا کلین ہیلدی کھائیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی زندگی آپ دیکھ لیں تو کافی آسان تھی، غذا، ماحول بہت سادہ تھا، لیکن اب ترقی اپنے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں لائی، ہمارے ماحول، لائف سٹائل کو دن رات کی طرح بدل دیا۔ سوشل میڈیا کے ایکسپوجرز، گیجٹس کا استعمال، اسکن کیئر پروڈکٹس، ہوم اپلائنسز آئٹمز، سلونز وزٹ، مطلب یہ، اس کے علاوہ جو خوراک میں پیسٹیسائڈز کا استعمال ہے، ان ساری چیزوں نے صحت کے کافی سارے مسائل، دل کی امراض، انسولین ریزسٹنس، ایسٹروجن ڈومیننس، UTIs، عورتوں کے ہارمونل امبیلنس، ہاشیموٹوز، گریوز، فیٹی لیور، آٹو امیونٹی، تھائرائیڈ، گٹ ڈیزیزز، گال بلیڈر، مطلب کون سا مسئلہ ہے آپ نام لیں، تو ان سب چیزوں نے کیا کیا ہے کہ انسان کو نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاص میڈیکل کنڈیشن رہی ہو یا ہسٹری میں آپ نے کافی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا ہو تو آپ نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ ہو جاتے ہیں۔ اب خوراک کے اس گیپ کو جو ہے نا پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، ان لوگوں کو زیادہ سپلیمنٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اگر ہفتے میں 1 یا 2 بار کلیجی کھا لیتے ہیں تو ان کو B12 مل جاتا ہے، تو B12 کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، اگر آپ فش ہفتے میں 1 یا 2 بار کھاتے ہیں، وہ بھی وائلڈ کاٹ، فیٹی اور چھوٹی مچھی، یہ جو فارمی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ نہیں، کیونکہ ان میں ہیوی میٹل اور ٹاکسٹی لیول بہت ہائی ہوتا ہے، تو آپ کو اومیگا 3 کے فش کے کیپسول کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں مچھلی نہیں کھاتی ہوں کیونکہ اس کو کھانے سے مجھے بہت زیادہ برپ، ایسڈ ریفلیکس ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹاکسک مچھی ہے، اس لیے میں گولی ہی کھاتی ہوں۔ سپلیمنٹس کے جی سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بلڈ تھنر، ڈائیوریٹک یا اسٹیٹن ڈرگ لے رہے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی ہارٹ کا، کڈنی کا، خاص طور پر اگر کوئی پریگننٹ لیڈیز ہیں، بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں، یا آپ کی سرجری ہونے والی ہے، اس سے پہلے بعد میں آپ جو بھی سپلیمنٹس لیتے ہیں وہ لازمی اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اور ان کے مشورے کے بغیر بالکل بھی استعمال نہیں کریں، کیونکہ یہ آپ کی ایکچوئل میڈیسن کے ساتھ اور ہیلتھ کے ساتھ میس کر سکتے ہیں۔ سپلیمنٹس استعمال کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کتنے پاورفل ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح ڈائٹ اور لائف سٹائل کے ساتھ پیئر کریں تو وہ کسی بھی بیماری کو ریورس کر سکتے ہیں۔ ہماری باڈی اتنی زبردست ہے کہ اس کو ریپیئر ہونا آتا ہے، وہ اپنے سارے سائنز اور سمٹمز واپس لے جاتی ہے۔ میں نے اپنے لائف سٹائل، ڈائٹ اور سپلیمنٹ سے اپنا فیٹی لیور ریورس کیا۔
سائنس جو مجھے بچپن سے تھا اس کو ریورس کیا. میرا ریشہ بلغم کی تکلیف بچپن سے تھی وہ ختم ہو گئی. مجھے تھائرائڈ کی سرجری کے بعد ویریکوس وینس کی پرابلم ہوئی جو میں نے اپنے سرجن کو دکھائی بٹ ان کو کوئی سلوشن سمجھ نہیں آیا, لیکن سپلیمنٹس کے بعد وہ ختم ہو گئی. ہائپو تھائرائڈ سمٹمز ریورس ہوئے. ویٹ تو کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں. ایسٹروجن ڈومیننس کو ختم کر کے بہت سارے پرابلمس ٹھیک ہے. انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کیا. اس کے علاوہ اب 2 سال ہو گئے ہیں مجھے کوئی سیزنل الرجیز نہیں ہوتی. ان سب مسئلوں کی وجہ سے مجھے ہر وقت جسم پہ خارش, سر میں خارش, گلا, زکام, خراب رہنا. میں نے اپنی ساری انفلیمیشنز ڈاؤن کی. ہارمونل پرابلم, چھائیاں تو ایک الگ بڑا مسئلہ تھی. صحیح سپلیمنٹس استعمال کرنے کے بعد مجھے میں بالوں کو مہینے میں 4 بار کلر کرتی تھی, اب میں صرف مہینے میں 1 بار کلر کرتی ہوں. سم ٹائمز 1.5 مہینہ گزر جاتا ہے. ایک پرابلم تھی ٹینائٹس, مجھے ان چیزوں کی وجہ سے کانوں میں آوازیں سنائی دیتی تھی. میگرینز تھے, سب ختم ہو گیا. میرے ہسبینڈ سالوں سے بلڈ پریشر کی میڈیسن ایزی ڈی لے رہے تھے. سپلیمنٹس ان کو میں نے شروع کرائے, ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم دونوں پری ڈائبیٹک ہو چکے تھے, ماشاءاللہ سے وہ ریورس ہو گیا. میرا ویٹ 65 پلس تھا جو کہ اب 54 اور 55 کے درمیان اٹک گیا ہے 2 سال سے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. میرے بچوں کو ہارمونل ایکنی, ہیئر فال, نیل بائٹنگ کی عادت تھی. سپلیمنٹس شروع کرائے وہ سب ختم ہو گئے. اپنی سکن کی بات کروں تو میری چھائیاں بہت ختم ہو چکی ہیں. مجھے اب 2 سال سے کبھی ہارمونل ایکنی نہیں ہوئی. میرے ناک پہ کسی قسم کا کوئی بلیک ہیڈ, کوئی وائٹ ہیڈ, کوئی لارج پورس کا مسئلہ نہیں. یہ تصویریں میری بالکل بغیر موئسچرائزر کے کلین ہیں, اس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا, نہ ہی کوئی فلٹر لگا ہوا ہے. 2 سال ہو چکے ہیں, مجھے کوئی یو ٹی آئیز نہیں ہوتے ہیں, مجھے کسی قسم کے سمٹمز نہیں آتے, مجھے فٹیگ سٹریس نہیں ہوتی. کبھی ہو بھی تو مجھے پتہ ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میرے موڈ اچھا رہتا ہے, میرے انرجی لیولز اچھے رہتے ہیں. میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں, اپنا لائف سٹائل چینج کریں, اپنی ڈائٹ چینج کریں, سپلیمنٹس کو ایڈ کریں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں اور ڈاکٹرز کو اتنا وزٹ نہ کریں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک خدا حافظ.